من غل إخوانا على سرور متقابلين. صدق الله مولانا العلي العظيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى والديك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام سرور کونین کا فرمان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے. سرور فرمان ہے. کیا مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے. سرور کونین کا فرمان. سرور کونین کا فرمان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. مجھ پہ یار غار کا عرض کی صدیق نے پیش رسول. عرض کی صدیق نے پیش رسول. مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا. مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا. کس قدر بو بکر تیری شان ہے. کس قدر بو بکر تیری شان ہے. جانشین مصطفیٰ صدیق ہے.
جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے۔ اے فریدی ان کی شان پاک میں، اے فریدی ان کی شان پاک میں، ثانیہ سنے آیا قرآن ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم دے واسطے ساریاں حمداں اور ثناواں اور درود واسطے نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام، اور بے حد بلندی درجات دیاں دعاواں تمام انبیاء و رسول، حضور دے آباء و اجداد، احفاد، آپ دی اولاد دے واسطے، آپ دی ازواج و اصحاب دے واسطے، میرے نہایت ہی کرم فرما دوستوں، سنگیوں اور بزرگوں، پچھلے جمعہ جڑا وعدہ کیتا آج انشاءاللہ العزیز وعدے دی تکمیل ہوئے گی۔ آج 22 جمادی الثانی، آج دے دن خلیفہ بلا فاصل بعد از انبیاء افضل البشر امام المتصدقین و امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا یوم وصال بھی ہے۔ چونکہ اسا جڑا عنوان شروع کیتا ہے وہ ہے حضرت امام محمد الباقر۔ خیال آیا کہ کیوں نہ ہوئے کہ اسی امام باقر دی زبان ہوئے تے ابو بکر صدیق دی شان ہوئے۔ شان ابو بکر با زبان امام محمد باقر، اللہ نے چاہیا تے بیان ہوئے گا۔ جڑے الفاظ قرآن مجید دے میں جناب دے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، فرمایا کہ اساں انہاں دے دلاں دے وچوں کینے، کدورتاں اور عداوتاں کھینچ کے دور پرے سٹ دیتیاں، اور انہاں دے دل عداوتاں تو پاک، نفرتاں تو پاک، کدورتاں تو پاک کر کے اللہ فرماؤں اخوانا، اسا انہاں نو آپس دے وچ سگے بھائی بنا چھڑیا۔
سگیاں بھائیاں والا پیار دے دیتا. اتنے اے ہن پہلے دور سن, پہلے ایک دوسرے دا نام سننا برداشت نہیں سن کر دے, مگر ہن او ویلا او وقت آگئے علی سرور متقابلین, اے تختاں تے بیٹھ کے ایک دوسرے دے نال بڑیاں پیار بھریاں گلاں کر دے رہے. اس آیت مجیدہ دی تفسیر اگر میں کسی ہور تو کرواواں تے موضوع دے نال وفا نہیں ہوئے گی. موضوع دے نال وفا تاں ہی ہے جے اے دی تفسیر اسی کروائیے امام محمد باقر تو. الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ, الشیخ احمد بن عبداللہ الشہیر محب تبری رحمت اللہ علیہ 694 ہجری دی اندر آپ دی وفات ہوئی. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 آپ نے حضرت جناب امام باقر دا قول نقل فرمایا انہا لفظاں دے بارے. امام باقر فرماتے ہیں کہ بے شک ایک ویلا ایسا ہے سی کانا بین بنی ہاشم و بین بنی عدی و بین بنی تیم شحنا فی الجاہلیہ. امام باقر فرماتے ہیں بلا شبہ بنو ہاشم, بنو عدی اور بنو تیم دے درمیان زمانہ جاہلیت دے اندر سخت خدورت, سخت نفرت اور سخت کینے سن. دیلہ دے اندر سینے دے اندر بڑے بغض و عناد سن. آپ فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ہے سن مگر ہون نہیں, کدی ہے سن. زمانہ جاہلیت دے اندر آپ نے ونڈ کر دیتی فی الجاہلیہ, جہالت دے دور دے اندر کدورت, عداوت, نفرت, بغض, کینہ یہ ساری چیزیں موجود سن. مگر جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تبلیغ فرمائی اس ویلے اللہ نے فرمایا اساں انہاں نوں بھائی بھائی بنا دیتا. اللہ فرماتا ہے کہ تسی میری اس نعمت کو یاد کرو وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, تسی دشمن سو فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. دشمن سو تے تسی اج جڑیاں بھائی چارے دی گلاں پہ کردے ہو, اے جڑے ویر ویر بنے ہو کیدی وجہ تو بنے ہو؟ محمد دی تبلیغ دی وجہ تو بنے ہو. امام باقر فرماتے ہیں ساڑھے نانے جد اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ دا اثر فلما اسلمو, جدو بنو عدی, بنو تیم, بنو ہاشم سب نے اسلام قبول کر لیا, فرماتے ہیں پھر نفرتاں مک گئیاں سن, محبتاں سینے وچ ڈیرے لا لے سن, عداوتاں ختم ہو گئیاں, دلاں وچ الفتاں پیدا ہو گئیاں, کینے ختم ہو گئے, باہمی پیار شروع ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ وَنَزَعَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ نے انہوں نے دلہ میں کینے دور کٹ کے سٹ دیتے. اور پھر اینا پیار آپ نے پھر ایک مثال پیش کی تھی جڑی میں موضوع دے ریلیٹڈ پیش کرنا چاہنا. آپ نے مثال بیان فرمائی, آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق بنو تیم دے وچوں سن, جناب علی المرتضی بنو ہاشم دے وچوں سن. علی المرتضی ہاشمی تے ابو بکر صدیق تیمی سن. آپ فرماتے ہیں کہ میں مثال تو دینا, اتنی محبت اور اتنی الفت اللہ نے دل وچ پیدا فرمائی.
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان ابا بکر اشتکا خاصرتہ، ابو بکر صدیق دے پہلو دے اندر پسلی دے اندر سردی دی وجہ تو درد شروع ہو گیا، ٹھنڈ لگ جائے درد ہو جاندہ ہے، وہ دردہ نکل دیا سن حضرت ابو بکر صدیق نو تے جناب علی المرتضیٰ چل کے انہاں دے بوئے دوتے عیادت واسطے تشریف لے کے گئے۔ عیادت دے دوران قریب انگیٹھی پئی ہوئی سی حرارت واسطے، امام باقر فرماتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ فَكَانَ عَلِيٌّ يَسْخُنُ يَدَهُ بِالنَّارِ، آپ انگیٹھی دے قریب اپنے ہاتھ کرتے سن، پہلے اپنے ہتھاں نو گرم کرتے سن، تپش دے کے حرارت دے کے پہلے اپنے ہتھاں نو گرم کرنا، وَيَدْمُدُ بِهَا خَاسَرْتَ، گرم کر کے ابو بکر صدیق دیاں پسلیاں نو اپنے گرم گرم ہاتھ لگا کے ٹکوراں علی المرتضیٰ پہ کر دے جدوں اے منظر خلاق کائنات نے ویکھیا، میں نہیں کہہ رہا، امام باقر فرما رہے ہیں کہ اے آیت اے الفاظ کدوں نازل ہوئے، فرماتے ہیں کہ جدوں اللہ نے اے منظر اے ماحول دیکھیا کہ علی المرتضیٰ ہاشمی ہو کے تیمی ابو بکر صدیق دیاں پسلیاں نو گھر آ کے ٹکورا کر دینے پہ اللہ تعالیٰ نے اے الفاظ قرآن مجید نازل فرما دیتے، میرے رب نے فوراً اے الفاظ نازل فرمائے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، میرے رب نے فرمایا اے لوگو اسا قریشیاں دے وچ اسا تیمیاں دے دلاں دے وچ ہاشمیاں دے دلاں دے وچ قدورتاں باغر دور سٹ دتیاں نے، ہن انہاں دے دلاں دے اندر نفرتاں نہیں، انہاں دے دلاں دے اندر محبتاں نے، کیونکہ علی بنو ہاشم دا چشم و چراغ ہے، علی ہاشمیاں کے علی ہاشمیاں کے تیم قبیلے دے چشم و چراغ صدیق دیاں پسلیاں نو ٹکورا پیا دیندے، اللہ فرماتا ہے اخوانا علی سرور متقابلی، اللہ نے فرمایا آج آمو سامنے بہ کے اے ابو بکر تے علی جڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں پہ کر دینا، اے دین اسلام دی برکت ہے، اے دا مطلب ہے اے نا دی درمیان محبتان ہے، اونچی بولیے سبحان اللہ، علی المرتضیٰ دے درمیان جناب ابو بکر صدیق دے درمیان نفرت نہیں بلکہ محبت ہی محبت ہے، اس گل دی تفسیر کنے کیتی ہے، تساں نہیں کیتی، میں نہیں کیتی، کسے بھی سنیاں دے عالم نے نہیں کیتی، بلکہ اس گل دی تفسیر علی دی اولاد نے کیتی ہے، زین العابدین دی آل نے کیتی ہے، امام حسین دے لال نے کیتی ہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اسی بھی ابو بکر دے نال محبت کرنے ہیں،
کیونکہ ساڈے باپ دادا نے محبتاں کیتیاں اسی بھی علی المرتضی دی سنت تے عمل کردیاں ہویاں خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق دے نال محبت کرنے آ میرے کول ایک دلیل نہیں میرے کول کئی دلیلاں نے حضرت امام باقر دا قول میں پڑھن لگا امام باقر تو پوچھیا گیا جناب تسی ابو بکر دی عمر دے بارے کی ذہن رکھ دیا حضرت جناب امام باقر نے فرمایا میرا ذہن میں تینوں دسنا فرمان شکا پی ابی بکر نوا مارا جن نے رتی برابر ابو بکر دی عمر دے درمیان شک کیتا جن نے اینا دے ایمان دے شک کیتا اینا دے ایقان دے شک کیتا اینا دی صحابیت دے شک کیتا فرمایا کمان شکا فی سنت نبوی ہے او انج سمجھے جیوے میں اپنے دین تے شک پیا کرنا جڑا ابو بکر تے عمر دے بارے شک رکھے سمجھے میں دین تے شک پیا کرنا اگے فرمایا وَبُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ نِفَاقٌ فرمایا ابو بکر تے عمر دے نال بغض رکھنا نفاق دی علامت ہے وَبُغْضُ الْأَنصَارِ نِفَاقٌ جڑا نبی دے مددگار سے آبادی مخالفت کرے نفرت رکھے یہ بھی منافقت دی علامت ہے حضرت جناب امام باقر سانو سمجھانا چاہتے نے سونے یار دی تو یاد مناوی تیرا زی سرکار خان گے سونے یار دی تو یاد مناوی تیرا زی سرکار خان گے سونے یار دی تو یاد مناوی راضی سر خان گے ابو بکر دا تو نہ کر صداوی تیرا زی سرکار خان گے ابو بکر عمر دانا کر صداوی راضی سرکار خان گے لطف نال پڑھو میں راضیاں تھوڑی ہوتے امام باقر دی تعلیمات ہوتی عمل کر دیا ہویا مل کے ذرا تسی بھی پڑھو سونے یار دی تو یاد مناوی راضی خان گے اب بکر دا نہ کر صداوی تیرا زی سر میرا حق دے امامانو سلامے تے پاکی ناریاں دا اپنا مقام میرا حق دے امامانو سلامے تے پاکی ناریاں دا اپنا مقام کدی ناراتا ہے حقیق والا لاوی تیرا زی سرکار خان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حد چکے بول نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سونے یار دی تو یاد مناوی تیرا زی سرکار خان گے سونے یار دی تو یاد مناوی راضی سرکار خان گے سرکار خان گے اب بکر داد اب بکر داد نہ صداوی راضی سرکار خان گے او حضرات گرامی قدر حضرت امام باقر آپ نے فرمایا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اسیاں آل محمد یعنی خاندان آل بیت فرمایا اسی تے ہون آل محمد بنے ہیں مگر ابو بکر دے گھر والے نو نبی پاک دے دور دے اندر آل ابو بکر نہیں سی آکھیا جاندہ بلکہ آل محمد آکھیا جاندہ سی آپ فرماتے ہیں کہ کان آل ابی بکر یدعون علی عہد رسول اللہ آل محمد کوئی بھی معاملہ ماجرہ ہمدہ سی نا تو لوگ اے نہیں سناتے بھی آل ابو بکر نے اینج کیتا یا آل ابو بکر نو بلاؤ آل ابو بکر نو اینج کرو اونج کرو نہیں اولاد یا گھر ابو بکر صدیق دی ہمدہ سی لیکن بولیا اے جانتا سی آل محمد نال اینج کیتا جائے آپ نے پھر ایک مثال دیتی آپ نے فرمایا نبی پاک جیڑا سلوک اہل بیت نال فرما دے سن اوہی سلوک ابو بکر صدیق دے گھر نال بھی فرما دے سن خیبر فتح ہویا نا مال غنیمت بہت زیادہ خیبر دے وچ مسلمانہ دے ہاتھ لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت نو تقسیم فرمایا قسم تمرہا و زبیبہا بین المہاجرین والانصار انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ دے درمیان نبی پاک نے کھجوراں اور کشمش سوگی یہ تقسیم فرمائی انصار و مہاجرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ساریاں نو حضور نے پھل عطا فرمایا کھجور دا اور انگور دا پیچھے رہ گئے سن آل محمد ہن اس آل محمد دے اندر کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں کشمش زبیب سوگی بھی ختم ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نالوں ممتاز کرن واسطے ابو بکر صدیق دا مقام اور عزت اور شان دسن واسطے ابو بکر صدیق نو بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نالوں ممتاز کرن واسطے ابو بکر صدیق دا مقام اور عزت اور شان دسن واسطے ابو بکر صدیق نو بھی نہ ابو بکر صدیق دے گھر کشمش بھیجی نہ کھجورا بھیجی بلکہ کی کیتا جو نبی پاک نے اہل بیت نو عطا فرمایا وہی ابو بکر صدیق نو بھی عطا فرمایا فرماتے نے قسم الحقلہ نبی پاک نے زری جنس دیتی بین بنی ہاشم و بین لآل ابی بکر معہم لم يدخل فیہم احدا غیرہم امام باقر فرما رہے ہیں میں نہیں امام باقر فرما رہے ہیں کہ نبی پاک نے بنو ہاشم نو گندم اور جو عطا فرمایا دوسرے نو کھجورا تے سوگی مگر بنو ہاشم نو حضور نے گندم اور جو عطا فرمایا جو بنو ہاشم نو عطا فرمایا وہی ابو بکر صدیق نو بھی عطا فرمایا اتنا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو عطا فرمایا اور ایو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر ابو اسماعیل کثیر النوا فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہویا اور میں آکے عرض کی تھی اخبرنی عن ابی بکر و عمرہ میں نو دسو ابو بکر تے عمر دے بارے میں سنے ازلما من حقکم شیئن او ذہبا بہی میں نو پتہ لگا ہے بھی ابو بکر تے عمر نے تواڈا حق کھایا ہے یہ اج بھی بیان کیتا جاندہ نا اے سنو
کثیر النواح فرماتے نے میں عرض کی تھی کہ ابو بکر تے عمر نے مینوں پتہ لگا ہے تہاڈا حق کھادا ہے اسلما انہاں دوواں نے تہاڈے تے ظلم کیتا ہے اہل بیت تے اے باقر تہاڈے نال ود کے کوئی نہیں جاندا کنا کو ظلم ہویا ہے تے کنی کو محبت ہوئی ہے اے باقر اج جڑی حقیقت ہے وہ حقیقت بیان کر دیو تاکہ میرے تے حقیقت آشکار ہو جائے ظاہر ہو جائے اور پتہ چل جائے اگر ابو بکر تے عمر نے تہاڈے نال ظلم کیتا ہویا تے پھر میں انہاں دے قریب نہ جاواں گا اگر انہوں نے تہاڈے نال محبت کیتی ہوئی تو پھر تہاڈا مشورہ طلب کراں گا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ساڈے اُتے ابو بکر تے عمر نے کوئی ظلم نہیں کیتا پڑھ کے ویکھو امام باقر نے فرمایا ساڈے اُتے انہاں دوستاں نے کوئی ظلم نہیں کیتا ما ظلمانا من حقنا ما تازینا حبت خردل آپ نے فرمایا رائی دا دانا جی میں تھیلی دا رکھ لیا تے ان پرے چوک کے سٹ دئیے ابو بکر تے عمر نے ایک رائی دے دانے نو ساڈا جڑا حق سی انہیں انج پرے چوک کے بھی نہیں سٹیا ایک کونہ دینے پہ امام بولیے امام باقر فرماؤں نے رائی دے دانے جنہ بھی ساڑھا نقصان ابو بکر تے عمر نے نہیں کیتا اسی ابو بکر صدیق نو کی میں برا بولیے ساڑھے نال انہوں نے بڑے اچھے سلوک کیتے نے ابو اسماعیل کثیر النواح فرماؤں نے میں عرض کی تھی آقا پھر میرے واسطے کی حکم ہے میرے واسطے کی حکم ہے آپ نے فرمایا تو بلغ ما فی الدنیا والآخرہ میں تینوں آکھاں گا تو ابو بکر صدیق نال بھی پیار کر تو عمر فاروق دے نال بھی پیار کر کثیر النواح فرماؤں نے میں عرض کی تھی آقا آج لوگ بکواسات پہ کر دینے لوگ کی آندے نے ابو بکر تھی عمر دے نال اگر پیار کیتا گیا قیامت والے دن جہنم میں چھٹیا جائے گا حضرت جناب امام باقر دا جملہ سن آپ نے فرمایا ما اصابہ کا فابے انہوں کی آپ نے فرمایا تینوں میں حکم پہ دینا ابو بکر صدیق دینا فاروق دینا پیار تو کر لے کل قیامت والے دن تینوں کسے قسم دا بھی نقصان ہویا ذمہ دار باقر بن جائے گا سارا نقصان میری گردن دتے آن دے ما اصابہ بھی عنقی میری عنق میری گردن دتے نقصان آن دے اگر تینوں گناہ ہویا تے میرے ذمہ میں لکھنوان واسطے تیار ہاں حضرت جناب امام باقر فرمانا اے چاندے سن کیڑا بندہ جڑا کسے دے گناہ نو اپنے ذمہ اپنی گردن دتے لوے امام باقر دے فرمان دا مقصد ہے جڑا ابو بکر دی عمر دے نال پیار کرے گا انہوں نقصان نہیں آوے گا اس جہان میں بھی فائدہ آوے گا قبر والے جہان میں بھی فائدہ آوے گا حشر والے جہان میں بھی فائدہ آوے گا یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ مسئلہ پوچھن واسطے آ گیا امام باقر نو آ کے عرض کرتا ہے باقر جی ذرا میں ایک مسئلہ دسو آپ نے فرمایا کی مسئلہ عرض کرتا ہے آقا مینوں مسئلہ اے وے آج میں لوگاں دیاں تلواراں ویکھیاں لوگاں نے تلواراں دیاں دستیاں دی اوتے کسے نے سونے دا پانی چڑھایا کسے نے تلواراں دیاں دستیاں دے اتے چاندی دا پانی چڑھایا ہے کسے نے کل تے کوکے بنا کے لگائے نے حضور جی تسی فقط دی عالم تسی سب تو وٹے مفتی ذرا مینوں فتوی دسو کیا تلواراں دی دستیاں نو چاندی دے نال مزین کرنا یا سونے دے نال مزین کرنا جائز جائز ہے کہ نہیں امام باقر نے پوچھا بھئی اے تلوار ہے نا پچھو جڑی موٹھ ہے نا دستی
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਲ ਕੋਕੇ ਚਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਮਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ کدھر فضول خرچی ہے نہیں؟ امام باقر نے فرمایا لا بأس فیہ، ذرا برابر حرج نہیں، ذرا برابر بھی حرج کوئی گناہ نہیں۔ پوچھن والے نے عرض کی تھی آقا اے دی دلیل کی ہے؟ فتوہ تو آ گیا مگر فتوے دے اپنے دلیل بھی دیو۔ امام باقر دا ان فتوہ سن آپ نے فرمایا قد اللہ ابو بکر صدیق سیفہ آپ نے فرمایا او تینوں پتہ نہیں نبی دے یار نے، نبی دے تابعدار نے، صدیق نے اپنی تلوار دی دستی نو مزین کیتا سی، اونا نے نقش و نگار کیتے سن، اونا نے پانی چڑھایا ہویا سی۔ گویا خون سانو امام باقر اے دلیل دے کے سمجھانا چاہتے نے جیڑا کام ابو بکر کرے او ساڑھے واسطے جائز، جیڑا کام ابو بکر کرے او امت محمدی واسطے روا، جیڑا کام ابو بکر کرے او ساڑھے واسطے مباح۔ انہیں اے عروہ ابن عبداللہ جن نے سوال کیتا سی آکھن لگا جناب کیا کیا جے؟ آپ نے فرمایا میں کہ قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار دی دستی نو مزین کیتا سی، جی وہ کر سکتے نے تے سانو ہی جائز ہے، اونا دا عمل ساڑھے واسطے راہ ہدایت ہے، لہذا بالکل جائز۔ انہیں کان چکے ہو کہ جناب تسی بھی ابو بکر نو صدیق آن دے ہو، تسی بھی ابو بکر نو صدیق من دے ہو۔ امام باقر نے فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق۔ آپ نے تین واری فرمایا ہاں میں ابو بکر نو صدیق مننا، ہاں میں ابو بکر نو صدیق مننا، ہاں میں ابو بکر نو صدیق مننا۔ بلکہ آپ نے اگو اے بھی فرمایا فَمَن لَّمْ يَقُلْ لَهُ الصِّدِّيقُ، جیڑا ابو بکر نو صدیق نام نے، کاشف صاحب توجہ، جیڑا ابو بکر نو صدیق نام نے فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، فرمایا جڑا ابو بکر نو صدیق نام نے اللہ اس بندے نو دنیا تے بھی سچا نہ کرے، آخرت وچ بھی سچا نہ کرے۔ جناب ابو بکر صدیق دیاں کیویں جناب امام باقر عزتاں دی عظمتاں بیان پہ کر دینے، کیویں شانہ پہ بیان کر دینے۔ صدیق کی صداقت کا انمال خزینہ ہے، صدیق کی صداقت کا انمال خزینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق صداقت کا انمال خزینہ ہے، صدیق صداقت کا انمال خزینہ ہے۔ یہ یار عروہ ابن عبداللہ فرماؤ دینے میں ایک دن امام باقر دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، امام باقر نے مینوں ویکھیا کہ میرے وال سفید نے۔ امام باقر نے فرمایا عروہ بن عبداللہ اپنے والاں نو رنگدار کریا کر،
اپنے والاں نو خضاب کریا کر۔ آپ نے فرمایا بوڑھا محسوس ہونے پیا حالانکہ تو بوڑھا نہیں، والاں نو رنگ شنگ کر کے جوان بنیا کر۔ آپ فرماؤدے نے کہ میں اجے گل کرنا چاہتا سا تا امام باقر خود بول پے۔ امام باقر نے خود بول کے فتویٰ بھی دے چھڑیا۔ آپ نے فرمایا ذرا میرے ول ویکھ، میں بھی داڑھی رنگ کیتی ہے، میں بھی خضاب کیتا ہے، لیکن اے یاد رکھو پیور کالا رنگ سیاہ رنگ یہ من ہے۔ او دیاں چند ایک شرائط نے، مثلا بیوی نوجوان ہوئے، شوہر بوڑھا محسوس ہوتا ہوئے وہ لگا سکتا ہے، عالم لگا سکتا ہے، مجاہد یہ لگا سکتا ہے، ٹیچر لگا سکتا ہے، روب اپنا برقرار رکھن واسطے، سرپرستی واسطے۔ علاوہ ازیں پیور کالا رنگ جڑا ہے وہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ ہن تے وہ شیڈاں نکل آئیں نا، 45 نمبر میرا خیال ہے پیور کالا ہوتا ہے، 45 تو تسی تھلے 42 لوا لو یا 45 تو چک کے اتار 48 لے لو، جڑا مرضی تسی رنگ لوا سکتے ہو، یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بھی رنگ دار کریا کر اپنی داڑھی نو۔ عرض کیتی آقا، عرض کرن لگے سن آقا، لوگ گلاں کر دینے، فوراً اپنے آپ امام باقر بول پے۔ آپ نے فرمایا میری داڑھی ویکھ، میں اپنی داڑھی رنگ کیتی ہے، میں کیوں رنگ کیتی ہے؟ اج بے وقوف لوگ آندے نے اگر داڑھی نو مہندی دے نال رنگ کیتا جائے، مہندی دے نال داڑھی نو رنگنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اے بے وقوفی ہے، جب کہ نبی یار صدیق نے اپنی داڑھی نو مہندی دے نال بھی رنگیا سی۔ کت میں ایک بوٹی ہے، اس بوٹی دا ارگ کڈ کے صدیق نے قدم دے نال بھی اپنی داڑھی نو رنگیا سی۔ حضرت عروہ بن عبداللہ فرما دے نے میں چوک کے عرض کی تھی باقر جی تسی میرے اگے ابو بکر صدیق دا نام لے آئے، باقر جی تسی میرے دوسری واری فتویٰ دے دیا ہویا، ابو بکر صدیق دا نام لے آئے۔ امام باقر اٹھ کے کھڑے آ گئے، خانے کعبے والے منہ کر کے فرما دینے عروہ ابن عبداللہ میں تینوں کیویں دساں، اے لوگ بے وقوف نے، اللہ دے محبوب دے یاراں تو انہاں لوگاں نے اپنا منہ موڑ لیا، انہاں لوگاں دی بدبختی ہے، انہاں لوگاں دی بد نصیبی ہے۔ اگر باقر دا عقیدہ سنے، باقر تینوں خانے کعبے والے منہ کر کے آخدے پیا وَرُبَّ حَاذِهِ الصِّدِّيقَ رُبَّ حَاذِهِ الصِّدِّيقَ رُبَّ حَاذِهِ الصِّدِّيقَ تین باری قسم چک کے کعبے والے منہ کر کے علی دے لال نے حسین دی آل نے امام باقر نے فرمایا مینو اللہ دی قسم ہے ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، رب دی قسم ہے ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں انہاں نو صدیق مننا، میں انہاں نو صدیق مننا، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق، نہیں بھولی ہے دنیا کو
ادا صدیق مل کے آکھو میں جان کے ہولی پڑھے ہیں تاکہ وہ بیچنا تھوڑی آواز مکس ہو جاندی سی میں کہ بھی تھوڑا جا میں اپنا ساہ گھٹ لینا اینا دا ساہ نکلے تھوڑی آواز نکلے میری چلو مٹھی ہوگی تھوڑی آواز تو مچھی نکل گئے مل کے آکھو مسلم ہے محمد سے وفا صدیق ایک باری پھر پڑھو تو پھر چلنتر والے پاس لے جانے ہیں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اینج پڑھنا جے تھوڑا جا ہو روچی بولو مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق دیانت میں شرافت میں رفاقت میں صداقت میں دیانت میں شرافت میں رفاقت میں صداقت میں ہوئی شہرت ہے کس کی جا بجا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق آؤ حضرات گرامی قدر کے چلیے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ دی اندر سالم بن ابو حفصہ فرماؤں نے میں حاضر آیا میں امام باقر نو پوچھیا ابو بکر تے عمر دے بارے تھوڑا کی ذہن ابو بکر تے عمر نو تسی کیویں کر کے یاد کر دیو فرماتے نے امام باقر اس ویلے کلے نہیں سن ابو بھی بیٹھا سی تے پتر بھی بیٹھا سی یعنی امام باقر بھی بیٹھے سن تے جعفر صادق بھی بیٹھے سن بھائی رجب نو کونڈے سارے پکان دے کدی تعلیمات بھی غور کرو امام جعفر صادق بھی بیٹھے امام باقر بھی بیٹھے سالم بن ابو حفصہ فرماؤں دینے میں حاضر ہویا دونوں باپ بیٹا بیٹھے سن میں عرض کی تھی ابو بکر تے عمر دے بارے توڑا باپ بیٹے دا کی عقیدہ دونوں برجستہ بول کے آکھن لگے یعنی باپ اپنے بیٹے دا بھی عقیدہ بیان کرن لگ پیا تے بیٹا اپنے باپ دا بھی عقیدہ دو میں بیان کرن لگ پے جی میں سوال کیتا بھی ابو بکر تے عمر دے بارے کی ذہن رکھ دیو فوراً دو میں ایک دوسرے دی بھی وکالت کرن لگ پے اپنی بھی وکالت کرن لگ پے تے آکھن لگ پے تولاہما و آبرآہما من عدوہما تولاہما و آبرآ من عدوہما دو میں آکھن لگے اسی تے ابو بکر نوی دوست رکھنے آن اسی عمر نوی دوست رکھنے آن اسی دوانر پیار کرنے آن وَآبَرَأَ مِنْ عَدُوِّهِمَا جڑا ابو بکر تے عمر دے نال دشمنی رکھ دے اسی دوان دے دشمنہ دوتے تبرہ بھی کرنے آن اینا کی تبرے کرنے نے اہل بیت نے اینا دوتے تبرے فرمائے نے میں کئی حدیثاں بیان کر سکنا حضرت جناب امام باقر نے فرمایا اے میرے پتر دا بھی عقیدہ ہے تے میرا بھی ہے تے جعفران دینے پہ بھی میرا بھی عقیدہ ہے تے میرے والد دا بھی عقیدہ ہے دونوں باپ بیٹے دا مشترکہ عقیدہ بیان ہوتا ہے پیا امام باقر نے فرمایا سن سالم امام الہدا ابو
بھی حق دا امام ہے، عمر بھی ہدایت دا امام ہے۔ ادھر جدوں بیٹے نے ویکھیا کہ باپ بول دینے پہ، بیٹا خاموش ہو گیا۔ ہن اکیلا باپ یعنی امام باقر بول دینے پہ، امام باقر آپ بیٹھے سن، تیغ لگا کے اٹھ کے بیٹھ گئے، گلاں کردیاں دس دیاں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اٹھ کے بیٹھ کے فرمان لگے، سالم مینوں اے دس، آیا سب الرجل جدہ، کدی کسے بندے نے اپنے پیو دادے نوں بھلا گال کڈی ہے؟ کدی کسے نے اپنے بڑے بزرگ نوں گال دیتی ہے؟ کدی کسے نے اپنے بزرگاں دا مذاق ٹھہرایا بول؟ کسے نے کدی برا بوکیا ہے؟ کسے نے کدی برا بکواس کیتا ہے؟ سالم آکھن لگے جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا لوگاں نوں سمجھ لگ جانی چاہیے، ابو بکر ساڈا وڈیرا ہے، ابو بکر ساڈا جد، ابو بکر ساڈا بزرگ۔ اگر میں آپ کے الفاظ نہ پڑھا تو میں سمجھنا بڑی بددیانتی ہوے گی۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے بزرگاں نوں گالاں نہیں دیندا، کوئی بھی بندہ اپنے بزرگاں نوں برا نہیں بولدا۔ فرمایا ابو بکر جدی جملے والے غور کرو، ابو بکر جدی 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 بزرگاں نوں کوئی بھی گالاں نہیں دیندا، اپنے پیو دادے نوں اپنے نانی نوں کوئی بھی برا نہیں بولدا۔ فرمایا لوگاں نوں دس دے ابو بکر ساڈا بزرگ ہے، ابو بکر ساڈا بزرگ ہے، ابو بکر ساڈا نانا دادا لگدا ہے۔ اگلے جملے سن، آپ نے فرمایا لا نلتنی شفاعت محمد یوم القیامہ ان لم اکن اتب اللہما۔ آپ نے فرمایا اگر میں تے میرا بیٹا، میں یعنی باقر تے میرا بیٹا جعفر صادق، اگر اسی دامیں ابو بکر دے نال پیار نہ کر دیا بھی ہے، عمر دے نال وفاواں نہ کر دیا بھی ہے، اللہ قیامت والے دن سانو نانے دی شفاعت حرام کر دے وے۔ ساڈے تے نبی محمد دی شفاعت حرام ہو جاوے، ساڈے تے نبی محمد دی شفاعت حرام ہو جاوے۔ امام باقر نے فرمایا او سالم بن ابو افزا، اسی کلوی ابو بکر دے عمر نال پیار کر دے ساں، اج بھی ابو بکر دے عمر دے نعرے پہ مارنے۔ اسی کل بھی پیار کر دے ساں، اسی اج بھی پیار کرنے۔ حکیم بن جبیر فرماؤں نے میں عرض کی تھی ایک دن امام باقر نے سوال کیتا میں ینتاکسو ابا بکر و عمر، میں عرض کی تھی آقا یہ جڑے ابو بکر تے عمر دے وچ اونا دی توہین دے وچ لفظ بول دینے، تنقیس کر دینے، اونا دے بارے کی فتوہ ہے آپ دا؟ آپ نے فرمایا اولئک المراق، یہ دین تو دور لوگ نے، انہاں نوں کی پتہ ہے میرے نانے محمد دا دین کی دستا ہے۔ اور اگلی گل تسی سمجھ گئے، ایک میں حدیث پاک پڑھنا چاہنا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا عبداللہ بن جعفر جعفی انہوں نے ایک واری کوفے بھیجیا تے ایک واری آپ نے انہوں نے عراق بھیجیا۔ تے بھیجیا کیوں؟ بھیجیا صرف اس واسطے کہ امام باقر نے فرمایا بھی جا
جڑے لوگ نے نا کوفے دے وہ ساڈے بارے اے ذہن رکھتے ہیں بھی اسی اہل بیت نال محبت کرنے ہاں، لیکن جابر جوفی وہ کیڑی ساڈے نال محبت کردے نے؟ دعوے ساڈے نال محبت دے تے گالاں ابو بکر تے عمر نو، جا انہوں نے کہہ دے انی بری ممن تبرع ان ابی بکر و عمر، جڑے تسی ابو بکر تے عمر نو تبرع کر دیو میں تواڈے واسطے تبرع کرنا۔ تبرع دا مطلب ہے بیزاری دا اظہار کرنا، نفرت دا اظہار کرنا، نفرین کرنا، یعنی آپ نے فرمایا جڑے ابو بکر تے عمر تو بیزاری دا اعلان کر دینے میں انہاں تو بیزاری دا اعلان کرنا۔ ایک باری آپ نے عراق وال بھیجیا، آپ نے فرمایا انہوں نے کہہ دے عراق والے یہ گمان کر دینے کہ ایسی محبت کرنے ہیں امام باقر دے نال اہل بیت دے نال، وَيَتَنَاوَلُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، دعوے ساڈے نال محبت دے تے گالاں ساڈے وڈیاں نو سانو برداشت نہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے کہہ دے انی الاللہ منہم بریئن، میں انہوں تو بڑا بیزار ہاں، آوازار ہاں میں، جے ساڈے نال محبت کر دیو تے پھر محبت دے وچ ساڈی اطاعت بھی کرو، جویں اسی کرنے ہیں اونج کرو۔ امام باقر نے فرمایا فتوہ دیتا، آپ نے فرمایا جڑا باز نہ آوے وہ تے عراق میں جا کے میری طرفوں اعلان کر لو ولیت لتقربت الاللہ بدمائہم، جے میں کدی حاکم بن جاواں، میں خلیفہ بن جاواں، اگر میں حاکم ہوندا، اگر میں بادشاہ ہوندا، جڑے جڑے ابو بکر تے عمر تو بیزاری دا اظہار کرتے نے میں انہاں دیاں گردناں اڑا کے انہاں نو اللہ دے کول پہنچا دیندا۔ لتقربت الاللہ بدمائہم، میں انہاں دا خون کر دیندا تے انہاں نو اللہ دے کول کل چھڑدا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ پھر ایتھے بھی آپ نے فرمایا لا نلتنی شفاعت محمد ان لم اکن استغفر لہما، جے میں ابو بکر تے عمر دے واسطے بلندی درجات دی دعا نہ کردا ہواں، فرمایا میں نو قیامت والے دن محمد دی شفاعت نصیب نہ ہوے، تے جے میں انہاں نو اپنا دوست نہ ٹھہراندا ہواں تاں بھی مینوں محمد دی شفاعت نصیب نہ ہوے۔ قرآن ہدایت ملی ہے گل کوئی نہ، اہل بیت دا یا امامہ دا میرا نام لینا میرا اے نہیں، انہاں دی تعلیمات والی بھی غور و فکر کرنی چاہیے، غور خوض کرنی چاہیے۔ امام باقر سرکار نے سانو ہر لمحہ ایویں درس دیتا، مواد میرے کو بہت زیادہ مگر ٹائم بہت اوپر ہوندا ہے پیا۔ امام باقر سرکار نے سانو اپنی زبان پاکیزہ زبان دے وچ ایویں درس دیتا ہے، دل و جان سے مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر دے نال پیار کرو، صدیق اکبر دے نعرے مارو، صدیق اکبر دے نال وفا کرو، کیونکہ انہاں نے نبی محمد دے نال وفا کی تھی، نبی محمد تو اپنا تن من تھن سب کچھ قربان کیتا۔ امام باقر دس دینے پہ دل و جان سے فدائے مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، دل و جان سے فدائے مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، رفیق خلوت خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، کوئی ہاتھ چک کے بول نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر